حساب فرمائیں گے، اور یہ حقوق والے جن کے حقوق ہیں وہ آئیں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ آخرت کی کرنسی یہ نوٹ نہیں ہے جو آج دنیا میں ہمارے اور آپ کے پاس ہے۔ آخرت میں یہ دولت نہیں چلے گی، آخرت میں کسی کی طاقت اور قوت اللہ کے علاوہ نہیں چلے گی، آخرت میں کوئی رشوت نہیں چلے گی۔ اللہ فرمائیں گے یہ جو حقوق والے آئے ہیں ان کے حقوق کے بدلے میں اس کی نیکیاں دی جاتی رہے۔ حقوق والے آتے رہیں گے اور اپنے حقوق کے بدلے میں نیکیاں دی جاتی رہیں گی یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب اللہ فرمائیں گے ان حقوق والوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں، پھر اس کے بعد جب حقوق والوں کے حقوق اس طریقے پر ادا ہو چکے ہوں گے اور بالکل انصاف ہو چکا ہوگا، اب اللہ فرمائیں گے اس کو لے جا کر کے فرشتوں کو حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اصل مفلس یہ ہے، اصل غریب یہ ہے، میری امت کا غریب یہ ہے جو دنیا سے بہت اچھے بہت سارے نیک اعمال لے کر کے گیا تھا، لیکن آخرت میں سب کچھ گوا بیٹھا، سب کچھ ضائع کر بیٹھا، اور صرف یہی نہیں کہ اچھے اعمال کو گوا بیٹھا بلکہ آخرت میں مزید دوسروں کے گناہوں کو بھی اپنے اوپر لاد بیٹھا، اور سب کچھ ہونے کے باوجود جہنم کا مستحق بن بیٹھا۔ میرے بھائیوں یہ تعلیم اور اللہ کا یہ مقدس کلام اور اس کی یہ تلاوت میرے اور آپ کے وہاں کام آئے گی۔ آپ نے فرمایا ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ نیکیوں کا خزانہ ہے، نیکیوں کو جمع کرنے کا خزانہ ہے۔ ہم میں سے ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھ رکھا ہے، میرے بھائیوں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے، قرآن کریم کے احکام پر عمل کرے، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اگر آپ چاہیں اور کوشش کریں 1 1.5 یا 2 سال میں قرآن کی دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ دولت ہے جو میرے اور آپ کے وہاں کام آئے گی، آخرت کی اس زندگی میں کام آئے گی جو زندگی فنا ہونے والی نہیں، جو زندگی ختم ہونے والی نہیں، جس زندگی کا راحت و آرام کبھی ختم ہونے والا نہیں، وہی میری اور آپ کی اصل زندگی ہے، اور اسی زندگی کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ یہ نیکیاں اور یہ نیک اعمال یہ وہاں کی کرنسی ہے، یہ میرے اور آپ کے وہاں کام آنے والی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے کلام سے، اللہ کے مقدس قرآن سے، اور قرآن پڑھنے والوں سے، قرآن کریم پڑھانے والوں سے، قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کا انتظام کرنے والوں سے مضبوط تعلق کرے، ان سے محبت کرے اور ان سے تعلق رکھے، ان کا تعاون کرے۔ انشاءاللہ یہ میرے اور آپ کے لیے آخرت کی نجات کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے محبوب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی سبھی بیٹھے رہیں، دعا کرو بھائی، تھوڑا سا ہی چندہ ہے۔ یہ ہمارے بھائی نواب علی ہیں، کلر میں رہنے والے، انہوں نے 1000 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا۔ ایک قاری اسلام صاحب ہیں شیر محمد کے صاحبزادے، انہوں نے 500 روپے مدرسے کو دیے ہیں۔ سمو ہمارے چچا، انہوں نے 50 روپے اپنی لڑکی مرحوم کی طرف سے دیے ہیں۔ یہ آپ کا تعاون ہے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پیارے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اے ہمارے پیارے رب آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں تو کس کے سامنے پھیلائیں۔ پیارے اللہ آپ ہی تو ہمیں بخشنے والے ہیں، آپ ہی تو ہمیں معاف فرمانے والے ہیں۔ اے ہمارے پیارے رب ہمیں معلوم ہے کہ اگر آپ نے ہمیں ٹھکرا دیا، آپ نے ہمیں دھتکار دیا، دنیا اور آخرت کے اندر ذلت اور رسوائی کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ پیارے اللہ آپ ہمیں
ہمیں ذلت سے بچا لیجئے، رسوائی سے بچا لیجئے پیارے اللہ، آخرت کی ذلت سے بچا لیجئے، آخرت کی رسوائی سے بچا لیجئے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے پیارے اللہ، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما پیارے اللہ، ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما، سچا عشق نصیب فرما، اپنا سچا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی معرفت نصیب فرما، اپنی یاد میں تڑپنے اور دھڑکنے والا دل نصیب فرما پیارے اللہ، عبادات کی لذت نصیب فرما، عبادات کا مزہ نصیب فرما پیارے اللہ، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما پیارے اللہ، عبادات کے ذریعے ہمیں عزت نصیب فرما پیارے اللہ، گناہوں کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما پیارے اللہ، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما پیارے اللہ، مساجد کی حفاظت فرما پیارے اللہ، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما پیارے اللہ، علماء کی حفاظت فرما پیارے اللہ، دینی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، قدم قدم پر نصرت اور مدد فرما پیارے اللہ، ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما پیارے اللہ، ہماری اس مجلس کو پیارے اللہ مغفرت کا سبب بنا پیارے اللہ، بخشش کا سبب بنا پیارے اللہ، رحمت کی نظر فرما پیارے اللہ، بخشش کے فیصلے فرما، مغفرت کے فیصلے فرما پیارے اللہ، آپ کے محبوب نے خیر کی لائن سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان سب میں ہمارا حصہ شامل فرما، جن چیزوں سے پناہ چاہی ہے ہمیں بھی ان سے پناہ عطا فرما پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلیہ صحت کاملہ نصیب فرما پیارے اللہ، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما پیارے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما پیارے اللہ، جن بھائیوں نے یا جن نوجوانوں اور بزرگوں نے یا بچوں نے یا ماں اور بہنوں نے یا بچیوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا ہم سے وہ توقع اور امید رکھتے ہیں، اے اللہ ان کے تمام نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما پیارے اللہ، حاضرین مجلس میں جن کی بھی جو بھی نیک تمنائیں اور جائز مرادیں ہیں اللہ سب کو پورا فرما پیارے اللہ، سب کو قبول فرما پیارے اللہ، بخشش کے فیصلے فرما، مغفرت کے فیصلے فرما، اپنی اور اپنے محبوب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرما پیارے اللہ، اپنے قرآن سے محبت نصیب فرما، اپنے فرمان سے محبت نصیب فرما، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع ہمیں نصیب فرما پیارے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما پیارے اللہ، ہماری ان مختصر دعاؤں کو اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم